طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح۔ ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے، عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو۔ یہ حضور کا گستاخ تھا، ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے، کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے۔ میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے۔ حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے، 295 میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کا قانون بنا ہے، پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ جب سے یہ قانون بنا ہے یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے، اور یہاں سزائے موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے، مضطرب بھی کیا ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اور دوسری بات، ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔
تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں. ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا. ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295C ہے، مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے، یہ قانون ختم بھی ہو جائے. اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے. لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے. اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں. لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے. اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے. جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے. حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں.